شہزادی اور بھالو۔ محل کے اونچے اونچے ستون، چمکتے فرش اور قیمتی فانوس باہر والوں کے لیے کسی خواب جیسی دنیا تھے، مگر اس محل کے اندر رہنے والی شہزادی ماہین کے لیے یہ ایک قید خانہ تھے۔ وہ کھڑکی کے پردے ہٹا کر اکثر نیچے باغ میں کھیلتے پرندوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ کاش وہ بھی آزاد پرندوں کی طرح آسمان پر اڑ سکتی۔ بادشاہ رفیع الدین اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اس محبت کے ساتھ ایک سخت ڈر بھی جڑا تھا۔ دشمنوں کی سازشیں اور ریاست کے مسائل اسے مجبور کرتے تھے کہ وہ ماہین کو محل کے اندر ہی محدود رکھے۔ شہزادی کی دنیا کتابوں، خاتماؤں اور خاموش راہوں تک سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر ماہین نے فیصلہ کیا کہ وہ محل کی دیواروں سے نکلے گی۔ آدھی رات کو جب پہرے دار سو رہے تھے، وہ چپکے سے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا، درختوں کی خوشبو اور جھینگر کی آواز اسے پہلی بار زندگی کی اصل خوشبو محسوس کروا رہی تھی۔ چند قدم چلتے ہی سامنے گھنا جنگل تھا، ہر طرف اندھیرا اور عجیب سی سرگوشیاں۔ دل تو ڈرا ہوا تھا، مگر آزادی کا نشہ اس ڈر پر غالب آ گیا۔ وہ درختوں کے بیچ چلتی رہی۔ اچانک کسی جھاڑی سے آواز آئی، دل دھڑکنے لگا۔ روشنی میں ایک بڑا سا سیاہ بھالو نمودار ہوا۔ اس کے بڑے پنجے اور سرخ آنکھیں دیکھ کر ماہین کے قدم زمین میں جم گئے۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ بھالو رکا اور حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ اس کے بجائے وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا، جیسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ماہین کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا تجسس بھی جاگا۔ اگلے دن وہ دوبارہ جنگل میں آئی۔ بھالو پہلے سے موجود تھا، مگر اس بار وہ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کے درمیان ایک خاموش سی دوستی پروان چڑھنے لگی۔ شہزادی سے باتیں کرتی، اپنی تنہائی بیان کرتی اور بھالو خاموشی سے سنتا۔ کبھی کبھی وہ اپنی آنکھوں میں نرمی لے آتا، جیسے سمجھ رہا ہو۔ ماہین کو لگا جیسے جنگل ہی اس کی اصل دنیا ہے اور بھالو اس کا سب سے قریبی دوست۔ محل میں اس کی غیر حاضری نوکرانیوں نے محسوس کی۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ شہزادی اکثر راتوں کو غائب ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے فوراً خدشہ ظاہر کیا کہ یہ دشمن کی سازش ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی پر مزید پابندیاں لگا دیں، مگر ماہین کے دل میں اب بغاوت کی آگ جلنے لگی تھی۔ ایک رات شہزادی نے بھالو کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ حیران ہو کر اس سے پوچھا، تم ایسے کیوں لگتے ہو جیسے کوئی درد چھپا رکھا ہو؟ اور اسی لمحے ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ بھالو نے بولنا شروع کیا۔ اس کی بھاری آواز میں دکھ اور درد چھپا ہوا تھا۔ میں کبھی انسان تھا، ایک بہادر سپاہی، مگر بادشاہ کے ایک دشمن نے مجھ پر جادو کر دیا اور مجھے بھالو کی شکل دے دی۔ برسوں سے جنگل میں تنہا بھٹک رہا ہوں، کسی کو حقیقت بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، یہ کیسا ظلم ہے کہ ایک بے گناہ کو جانور بنا کر سزا دی گئی۔ دوسری طرف محل کے اندر حالات سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ وزیر اعظم نے تخت پر قبضہ کرنے کی خفیہ سازش تیار کر لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی کو دشمن کے حوالے کر کے بادشاہ کو کمزور کرے۔ شہزادی کو خبر ملی تو اس نے فوراً بھالو سے مدد مانگی۔ بھالو نے کہا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، چاہے اپنی جان دے دوں۔ وزیر اعظم نے ایک جال بچھایا، شہزادی کو اغوا کر کے جنگل میں لے گیا تاکہ دشمنوں کے حوالے کیا جا سکے۔ بھالو نے بروقت آ کر راستہ روکا۔ جنگل میں آگ بھڑک اٹھی، دشمنوں کے تیروں کی بارش شروع ہوئی۔ شہزادی کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ محل واپس جا کر خاموشی سے قید قبول کرے یا بھالو کے ساتھ کھڑی ہو کر سچائی کے لیے لڑے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھالو کے ساتھ رہے گی۔ جنگل کے بیچوں بیچ لڑائی چھڑ گئی۔ بھالو نے اپنی طاقت سے دشمن کو زمین پر پٹک دیا، مگر وہ سخت زخمی ہو گیا۔ شہزادی نے بھی پہلی بار ہاتھ میں تلوار تھام کر لڑائی کی۔ وزیر جب بھاگنے لگا تو شہزادی نے اس کا سامنا کیا۔ تو ہی اصل غدار ہے، اور سب کے سامنے اس کا جرم ظاہر کر دیا۔ وزیر گرفتار ہوا۔ اسی لمحے بھالو زمین پر گر پڑا۔ شہزادی اس کے پاس دوڑی، اس کے آنسو بھالو کے زخموں پر پڑے۔
اور اچانک بھالو کی کالی کھال غائب ہونے لگی۔ سامنے وہی بہادر سپاہی نمودار ہو گیا جو کبھی انسان تھا۔ سپاہی نے سر جھکا کر کہا، یہ تمہاری سچائی اور محبت تھی جس نے مجھے آزاد کیا۔ محل میں سب کو اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر کو قید کر دیا اور سپاہی کو دوبارہ اپنا سپہ سالار بنایا۔ شہزادی کی بہادری پر پورا شہر فخر کرنے لگا۔ ماہین نے پہلی بار محسوس کیا کہ آزادی صرف قید سے نکلنے کا نام نہیں بلکہ سچائی کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ بھالو اب انسان بن چکا تھا مگر دونوں کی دوستی ہمیشہ قائم رہی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ظالم سازشوں سے نہیں بلکہ سچائی اور قربانی سے ملتی ہے۔ دوستی اور محبت میں وہ طاقت ہے جو تقدیر بھی بدل سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان اپنی پہچان آزادی اور ہمت سے بناتا ہے، نہ کہ محل کی قید سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔